کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغدو خماسا وتروح بطانا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، تو تمہیں بھی وہ ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. کیسے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. یہاں سے اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان پرندوں کو نہ بولنا آتا ہے نہ کمانا آتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھونسلوں میں ہی رزق دے دیتا نہیں، بلکہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھونسلوں سے اڑو، پروں کو ہلاؤ، پھیلو زمین پر، محنت کرو، اس کے بعد تمہارے دانے تمہیں دکھائے جائیں گے. تو جب پرندوں کو بلکہ جانوروں کو، چاہے وہ مویشی ہوں، ہماری بکریاں ہوں، بیل ہوں، سارے ہوں، ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں باہر، تو انہیں محنت کر کے کھانے کا حکم ہے کہ چلو پھرو. تو انسان یہ کیوں سوچ کر بیٹھتا ہے کہ مجھے میری جگہ پر ہی رزق مل جانا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ حلال کمائے اور حلال لقمہ کھائے، اس لیے کہ یہ کام انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہے. حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے رہے اور اس سے کھاتے رہے. اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام انہوں نے درزی کا کام کیا ہے، لباس سلنے کا کام کرتے تھے اور اس کی کمائی کھایا کرتے تھے. یعنی محنت سے کھانا کمانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کاموں میں سے ہے. آج سب سے بڑی ایک نحوست ہے، بے برکتی کی ایک بڑی وجہ گھروں میں نوجوانوں کا خاموش بیٹھا رہنا اپنے گھروں میں، اور رزق کے تلاش کے بغیر انتظار کرتے رہنا. میرے اسٹیٹس کے بغیر کوئی کام نہیں مل رہا ہے، میرے سٹینڈرڈ کے بغیر مطابق کوئی کام نہیں ملتا ہے. کیا ہے آخر تمہارا سٹینڈرڈ؟ کیا ہے تمہارا سٹیٹس؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کے تو نہیں کوئی اس زمانے میں. اب انبیاء کرام علیہ السلام جب کپڑے بننے کا کام کر سکتے ہیں اور صحابہ کرام چٹائیاں سلنے کا کام کر سکتے ہیں، تو پھر باقی ہم جیسوں کو تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی حلال کام میرے سٹیٹس کا ہے کہ نہیں ہے، میرے لیول کا ہے یا نہیں. بے برکتی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان غرور اور تکبر میں آنے والے حلال کمائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو شیطان یہ غرور ڈالتا ہے کہ تیرے لائق کا یہ کام نہیں ہے. حلال کاموں میں کوئی بھی ایسا ناپسندیدہ کام نہیں ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک دو نہیں بے شمار صحابہ جنہوں نے کھیتی باڑیاں کی ہیں اور پھر مٹی کے مٹکے بنانے کے کام اور برتن بیچنے کا کام. حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں جو دیہات سے آتے تھے، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ بازار میں بیچتے تھے سامان، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے اور فرماتے کہ اس سے زیادہ بہتر شخص مجھے دکھتا نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حلال کمانے کے لیے سفر کرتا ہے. ایک بار وہ بازار میں کھڑے ہیں، کہیں دور سے سبزیاں لاتے تھے اور بیچتے تھے. پیچھے سے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جیسے کسی کو آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کیا، کوئی ہے میں غلام بیچ رہا ہوں خریدنے والا؟ کوئی ہے جو مجھ سے غلام خریدے؟ اور اس کے بعد اس صحابی کو پوچھا کہ جانتے ہو کون ہے، پہچانو؟ تو کہنے لگے نہیں پہچان رہا ہوں، نہیں جان رہا ہوں. حالانکہ وہ صحابی کہتے ہیں وہ آپ بہت دیر تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر آپ کی خوشبو سے کون نہیں پہچانتا، اور وہ بھی صحابہ. جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو صحابہ نے کہا تم تو جان چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا ہاں، میں اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے مس کر رہا تھا. جتنی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگے کھڑے تھے وہ برکتیں میرے اندر آ رہی تھی. تو یہ صحابی کے ساتھ حضور کا عمل
صرف ان کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ تم بازار میں کھڑے ہو کر کے سبزی بیچتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ میرے صحابی کا یہ لیول نہیں ہے، یہ میرے صحابہ کا سٹینڈرڈ نہ ہو. یہ عزیزان گرامی، حلال کمائی میں کسی بھی چیز پر آر محسوس کرنا، عیب محسوس کرنا، یہ بہت نحوست کی بات ہے اور بے برکتی آنے کا ذریعہ ہے. اور آپ کو بادشاہوں کی زندگی میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ہندوستان کی سلطنت پر کافی وقت ملا، کافی وقت، کئی دہائیاں انہوں نے حکومت کی ہیں ہندوستان پر، تقریباً 50 سال کے قریب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ. اور ساتھ بادشاہت کے آپ ایک پرہیزگار متقی انسان تھے. علماء اولیاء سب کا ادب کرنا آپ کا طرہ امتیاز تھا. یہ اور بات ہے کہ آج تاریخ ان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک خاص کام. اورنگزیب ٹوپیاں بنتے تھے. ہندوستان کی بادشاہت، یہ ہندوستان نہیں، اس وقت کے ہندوستان میں افغانستان تک کی سرحدیں تھیں، پاکستان، بنگلہ دیش سب اسی ملک میں تھا. اس کی سرحدیں اتنی لمبی تھی، اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک، لیکن اپنی کمائی کے لیے وہ روزانہ ٹوپیاں بنتے تھے اور قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے اس چیز کے عمل کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کو چلاتے تھے. قومی خزانے سے انہوں نے پیسے نہیں لیے، حتیٰ کہ ٹوپیاں بن کر کے انہوں نے جو پیسے جمع کیے، انہی پیسوں کو رکھ کر کے وصیت کیا کہ اسی پیسوں سے میرا کفن خریدا جائے، قومی خزانے سے میرے کفن کے لیے بھی پیسہ نہ لیا جائے. اورنگزیب جس کو 50 سال کی حکومت ملی ہندوستان کی، وہ کوئی محلے کا کارپوریٹر نہیں، ایک جگہ کا نیتا نہیں کہ جیسے ہی حکومت ہاتھ میں آئے تو سب سے زیادہ لوٹ کھسوٹ شروع ہو جائے اور جگہ جگہ ان کے ناجائز کاموں کی عمارتیں کھڑی ہو جائیں. اورنگزیب کا محل کہاں ہے آج؟ اورنگزیب کی سلطنت 50 سال رہی ہو، کہاں انہوں نے کیا کیا بنائے؟ جو بنائے وہ مسجدیں ہیں جو وقف ہو چکی ہیں. ایک بار ان کے پاس ان کے استاد آئے، ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے صاحب کش بزرگ ہیں جو فقہ کے ایک بڑے امام تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ملا احمد جیون یہ اورنگزیب کے استاد تھے. ملاقات کے لیے آئے بادشاہ سے، بچپن میں پڑھایا تھا. استاد جب آئے تو انہوں نے ادب و احترام کیا. کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا بس فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے، غربت اور تنگ دستی بھی ہے. تو بادشاہ نے 58 صرف ہدیے میں دیا اپنے استاد کو، 58. حالانکہ ان کے پاس جائیداد کی نہ کمی تھی، سونے کے سکے اشرفیاں بھری ہوتی. 58 جو ہے اپنے استاد کو دیا کہ حضور قبول فرمائے. وہ لے لیے، لے کر کے چلے آئے. جونپور کے رہنے والے تھے. تو جب ادھر آئے تو انہوں نے اس 58 سے کپاس خریدا یا کچھ بیج خریدے اور اس سے کاشتکاری شروع کیا. اس کاشتکاری میں برکت اتنی ہو گئی کہ الحمدللہ اس مال کو بیچ کر کے کئی پیسے آئے اس میں، اور پھر آپ نے نفع کمایا. کماتے کماتے کئی زمینوں کے آپ مالک ہو گئے. 10 سال کا عرصہ گزر گیا اسی میں، 10 سال کا عرصہ. جب تک اورنگزیب دکن کی کہیں جنگوں میں مصروف تھے، واپس جب دلی پہنچے ٹیکس وغیرہ کے معاملات دیکھتے تھے، خراج. تو ایک وزیر نے کہا کہ حضور ملا احمد جیون آپ کے استاد ہیں، ان پر بھی ٹیکس لگانا چاہیے. آج بڑے بڑے مال کے وہ مالک ہو چکے ہیں، ان کی کئی جائیدادیں ہو چکی ہیں، ان کے کئی گودام ہیں ان کے مال رکھنے کے. کہا کیا بات کرتے ہو؟ وہ فقر و فاقہ میں تھے، تنگ دستی میں تھے. بلاؤ. حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. ان سے جب حساب طلب کیا گیا، ظاہر سی بات ہے انکم کہاں سے آئی آپ کی، یہ ضرور پوچھا جائے گا. آج بھی اگر آپ کے پاس اچانک مال آ جائے تو پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئی ہے انکم. ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اورنگزیب آپ نے جو 58 دی تھی اسی کی برکت ہے، میں اسی میں کمایا اور اتنا بڑھ گیا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں. اور اپنے ایک سپاہی سے کہا فلاں دلی میں ایک چوراہے پر ایک بنیا رہتا ہے، ایک بنیا رہتا ہے، اس بنیا کو لے کے آؤ، اس کا حساب مجھے لینا ہے. وہ بنیا آیا، کہا کہ مجھے تیرا پورا حساب چاہیے، تیرے پاس کتنا مال آیا اور کہاں کہاں خرچہ کیا. اورنگزیب بہت
سختی کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے اور عدل قائم کرنے میں آپ کی مثال نہیں تھی. سب ڈرے ہوئے بھی رہتے تھے. اس نے اپنی جو بک تھی چوپڑیاں تھیں وہ لایا اور پیش کیا حساب. کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سارا میرے پاس انکم ہے اتنا، اور یہ ایکسپینس ہے، کہاں کہاں میں نے خرچہ کیا. تو اس میں سے ایک جگہ 1 روپیہ کے خرچ پہ اس نے لکھا تھا کہ یہ کہاں ہے. کہا کہ یہ معلوم نہیں. آپ نے طلب کیا کہ مجھے یہ 1 روپیہ جو تو نے خرچ کیا ہے وہ مجھے بتا. تو اس نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ بارش کا زمانہ تھا اور میرے گھر کی چھت ٹوٹ رہی تھی، تو میں باہر گیا مزدوروں کو لانے کے لیے کہ کوئی مزدور مل جائے. رات کے وقت بارش میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا. ایک مزدور بڑی مشکل سے ملا اور اس سے میں نے بھاؤ تاؤ کیا. تو اس نے کہا 1 روپیہ لوں گا، 1 روپیہ لوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. میں اس کو مزدور کو اپنے گھر لے آیا. وہ چھت کا کام شروع کر دیا، تعمیری کام جیسا بھی ہو رہا تھا. لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے وہ چلا جائے گا. فجر کی اذان سے پہلے وہ کام ختم کر کے چلا جائے گا. فجر کے بعد وہ کام نہیں کرتا تھا. کہا پھر وہ اس مزدور کو میں نے کام پہ لگایا. اس نے جب چھت کا کام شروع کیا، آدھا کام ہو گیا تھا تقریباً، اذان ہونے کو آ گئی. کہا میں چلتا ہوں، اب میرا کام ہو گیا، اس کے بعد میں کام نہیں کرتا ہوں. کہا میاں تیرے سے میرے کام پر جو اتفاق ہوا ہے وہ 1 روپیہ کا تھا. اس مزدور نے کہا اگر میں کل زندہ رہا تو بقیہ کام کروں گا اور آدھی اجرت مجھے اس کی دے دو. تو یہ کہتا میں 1 روپیہ نکال کر کے الگ رکھ دیا، اس کو 98 دے دیا، اور 98 کل کے لیے میں نے رکھ دیا، باقی کی 98 آئے گا. لیکن وہ مزدور دوسرے دن آیا نہیں. میری چھت ٹھیک ہو گئی تھی. پھر میں نے مزدور کو طلب بھی نہیں کیا. وہ 98 ایک گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک 98 اس مزدور کو دے دیا میں نے. وہ مزدور رات کو لے کر چلا گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ملا احمد جیون سے کہتے ہیں حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں، وہ اورنگزیب تھا جو رات کے وقت اس طرح سے گھومتے تھے. کہا بنیا تو جانتا ہے کہ وہ تیرے گھر ٹھیک کرنے کے لیے جو مزدور آیا تھا کون ہے؟ وہ نہیں پہچانا. کہا اورنگزیب تھے. یہ رات کے وقت کسی کے گھر کو ٹھیک کر کے 98 مزدوری کمانا. کہا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ہاتھوں کی کمائی تھی 98، وہی میں نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا، اور اس حلال کمائی میں اللہ نے آج اتنی برکت آپ کو عطا کی ہے. میرے عزیزو ایک 98 بھی اگر حلال طریقے سے لاؤ گے وہ بہت برکت پیدا کرتی ہے، بہت برکت، حتیٰ کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے. اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں کہ فرمایا بعض بزرگوں نے کہ جو حلال کھاتا ہے اور حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں تک اس کا اثر قائم رکھتا ہے. 7 پشتوں تک اس کی برکتیں وہ لوگ کھاتی رہیں گی. اور اسی طرح سے کوئی اگر بیچ میں حرام کھانے والا اور حرام طلب کرنے والا ہو گیا اس کے بھی اثرات اس کی اولاد پر قائم ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں سے نور چھین لیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں فقر و فاقہ اور محتاجی آ جاتی ہے. آج تقریباً ہر گھر کی یہ شکایت ہے بے برکتی بے برکتی. مال آتا ہے خرچہ ہو جاتا ہے، مال آتا ہے بچتا کچھ نہیں ہے. اسی کو بے برکتی کہا جاتا ہے. بے برکتی کے اسباب میں بیان کروں گا تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے یہ بات ضرور سن لیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو محنت کرنے کا حکم دیا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکثر صحابہ مزدوری کیا کرتے، خود مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون نام کا ایک یہودی اس کے باغیچے میں محنت کرتے تھے، پورا دن محنت کرتے تو صرف وہ 2 درہم تنخواہ دیتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ 2 کھجوریں صرف ملتی تھیں. ایک درخت کی پوری سینچائی کرنے پر 2 کھجوریں ملتی تھیں. یہ اس قدر محنت دوپہر کے وقت وہاں پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صحابہ جب اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے. تو آج ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آوارہ، جو خواہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور سستی اور کاہلی کے بعد، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر بچے جوان ہوتے ہی کام نہیں سیکھے اور کام پر نہیں لگے اور پھر ان کی عمر ڈھل گئی 30-40 سال کو آ گئی تو اب سمجھ لینا کہ اب وہ بھکاری بن کر کے ہی پوری زندگی گزارے گا، بھیک مانگتا رہے گا، اس سے کام نہیں ہو سکے گا. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
جو بلا ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ذلیل رکھتا ہے. یہ مانگنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ زبان کے چٹخارے ایسے ہوتے ہیں کہ مانگ مانگ کر کے ایک بار کسی سے مانگ لیا تو عادت پڑ گئی, پھر اس کے بعد اسے وہ چسکا لگ گیا, پھر دوسرے سے مانگا. کسی کا قرضہ ادا نہیں کرنا ہے لیکن مانگتے رہ جائے, قرض داروں کی لائن بڑھتی ہی چلی جائے گی. ایک بات یاد رکھیں, کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا نہیں اللہ جب جانوروں کو کھلاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ یقیناً کھلاتا ہے. وہ معذور پرندوں کو کھلاتا ہے, جانوروں کو کھلاتا ہے, تمہیں بھی کھلائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس کے کھلانے کے انداز الگ ہے. تم کیا کھانا چاہتے ہو وہ کھلائے گا وہ. جیسے چور بھی کھا رہے ہیں نا, ڈاکو بھی کھا رہے ہیں, زانی بھی کھا رہے ہیں, لیکن وہ کون سے راستے سے کھا رہے ہیں؟ وہ کون سے راستے سے کھا رہے ہیں؟ رزق انہیں بھی مل رہا ہے لیکن انہوں نے دروازہ غلط چنا ہے. اور تم کو اگر رزق چاہیے, اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو, جو تمہارے لیے پاک ہے وہ کھاؤ. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک صاحب, ایک نوجوان بچے اس کو توجہ سے سنیں, ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک نوجوان گھر میں ڈانٹ کھاتا تھا روز کہ کام نہیں کچھ نہیں, بیٹھا رہتا ہے, گھر میں ٹائم پاس کرتا ہے, بوجھ بنا ہوا ہے, تانے سن سن کر کے تھک گیا اور اس کے بعد گھر سے نکلا. اپنے گھر والوں سے کہا میرا مولا مجھے کھلائے گا, میرا اللہ مجھے کھلائے گا. دیکھیں توکل کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں. توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ گئے اللہ کھلائے گا. محنت کرو اس کے بعد کہو اللہ کھلائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے. وہ نکلا, لوگ بہت اسے سمجھائے کہ کام کر لے, کچھ محنت کر لے, ضرور رب تعالیٰ تیرے گھر کو بھی روشن کرے گا. کہا نہیں میرا مولا کھلائے گا. اب اس کی بات دیکھیں, وہ آیا ایک لوگوں کے تانے سن کر اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے تانے سن کر دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھا. دریا کے کنارے, ندی کے کنارے آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ مجھے کوئی اب نہ گھر پہ کھلاتا ہے, ہر کوئی مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں بوجھ ہو گیا ہوں, میں بوجھ ہو گیا. اتفاق سے سنیے, ایک بڑے سے پتے پر گرم گرم سوجی کا حلوہ اور پھر ایک پوری رکھی ہوئی روٹی, وہ ایک پتے پر بہتی ہوئی آئی, سیدھے کنارے پر آ کر لگ گئی. اس نے اٹھایا اور پھر یقین بڑھ گیا کہ میرا اللہ کھلاتا ہے. اٹھایا, وہ گرم سوجی کھایا اور روٹی بھی کھا لیا. اس کے بعد دوپہر کے وقت آیا تو پھر ویسے ہی ایک پتے پر وہ سوجی اور پوری بہتی ہوئی آئی, برابر اسی کنارے پر آ کر لگتی تھی اور یہ اٹھاتا کھاتا. رات کے وقت آیا تو دیکھا پھر رات کو بھی ایسی آئی. 2 دن گزر گئے, تیسرے دن بھی اسی طرح سے وہ ایک گرم روٹی میں سوجی کا حلوہ رکھا جاتا ہے اور پھر وہ بہتے ہوئے ایک پتے پر ادھر آ جاتا ہے دریا کے کنارے. یہ اٹھاتا ہے, کھا لیتا تھا بڑے مزے سے. اور پھر اس کا یقین تو دیکھ, اب یہ کہنے لگا میں کیا نہیں کہتا تھا کہ رب کھلاتا ہے, میرا اللہ کھلاتا ہے, دیکھو آئے لوگوں مجھے رب کھلا رہا ہے. 3 دن کے بعد اس نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ سوجی اور یہ حلوہ اور یہ روٹی آتی کدھر سے ہے. کھا رہا تھا ٹھیک ہے اب تک, لیکن یہ ڈھونڈیں تو کہاں سے آ رہی ہے. تو دوپہر کے وقت اس نے سراغ لگانا شروع کیا کہ جس جگہ سے آ رہی ہے یہ دریا کا اس کنارہ ہے, دوسرا کنارہ ہے, اور کچھ پہاڑوں کی اوٹ تھی جس سے اس کی ادھر کا کنارہ چھپ رہا تھا. تو یہ دریا کا ایک حصہ عبور کر کے پار کر کے دوسرے کنارے کی طرف پہنچا. جب دوسرے کنارے کی طرف پہنچا تو اب وہاں کیا وہ دیکھتا ہے, دیکھا اس دوسرے کنارے کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کا پیر پورا سڑ گیا ہے, پیر پورا سڑ گیا ہے اور پیپ بھرا ہوا ہے زخموں کی وجہ سے. اور وہ بوڑھا شخص ایک پتیلی میں سوجی حلوہ لیا ہے اور گرم روٹی. وہ سوجی کا حلوہ وہ زخموں پر لگاتا ہے اور روٹی سے اپنا پیر پوچھتا ہے اور پھر اس میں حلوہ رکھ کر کے وہ ندی میں بہا رہا ہے. وہ اپنے پیپ وغیرہ جو زخم تھے اس پر وہ سوجی کا حلوہ لگا کر کے روٹی پر رکھتا ہے اور بہا دیتا ہے.
اب اس کو جو متلی آئی کہ 3 دن سے یہ پیپ کھا رہا تھا، یہ زخموں کا حلوہ کھا رہا تھا، بہت زیادہ اپکاریاں آئیں. اس نے پوچھا اس بوڑھے سے، میاں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا پیر سڑنے کو آ گیا تھا، میری تکلیف بڑھ گئی تھی. ایک حکیم نے کہا کہ گرم سوجی کا حلوہ بنائیں اور اس کو زخموں کو لگائیں اور پھر روٹی سے اس کو سیک کر کے تم اس کو پانی میں بہاؤ. الحمدللہ میں 3 دن سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے زخم کافی ٹھیک ہو گئے، کافی ٹھیک ہو گئے. میں تو اپنے زخموں کا علاج کر رہا ہوں، ٹینشن تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ بندہ کہا میرا رب تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، کسی ایک کو کسی چیز سے زخم ٹھیک کر رہا ہے اور کسی ایک کو اس کی بھوک مٹا رہا ہے. وہ بندہ اسی دن پلٹ کر کے آیا اور کہا کہ ہاں رب کھلاتا ضرور ہے لیکن بندے کے اوپر ہے کہ وہ دروازہ کون سا چنتا ہے. تم اگر حلال طریقے سے کھانا چاہو گے تو اسی طرح کی محنت کرو، مولا ویسے ہی تمہیں کھلائے گا. تم بیٹھ کر کے کھانا چاہو تو وہ بھی آ جائے گا، لیکن کس طرح سے آئے گا وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں. میرے عزیزوں، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا سیکھو. ان بچوں کو جو آج خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور ان کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، عمریں بیتتی جا رہی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ترس جاتے ہیں بچوں کے ہاتھ سے کمائی کا ایک لقمہ کھانے کے لیے. کیا وہ بچے اس قدر حساس نہیں ہیں آج کے؟ وہ سوچیں کہ ہمارے باپ جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک ہمیں کھلا ہی رہا. اے کاش میں بھی اپنی محنت سے اپنے بوڑھے باپ کو جانے سے پہلے کچھ کھلا دوں، اپنے ہاتھوں سے میں انہیں کچھ کھلا کر کے انہیں آرام دے دوں. میں ان اولاد کو بڑا ہی ہرما نصیب سمجھتا ہوں، کم وقت سمجھتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا تو کھائے لیکن انہیں کھلا نہیں سکے، انہیں ان کی خدمات نہیں کر سکے. کتنی مائیں آتی ہیں یا باپ آتے ہیں اپنے اولاد کی یہی چیز لے کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے محنت کرے، کمائے. ان اولاد کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے کام کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک طرف تو وہ رو بھی پڑتے ہیں جب تم تھکے ہارے شام کو آتے ہیں، ماں اپنے آنچل سے تمہارے پسینے پوچھتی ہے، اسے خود یہ گوارا نہیں ہوتا. دیکھتے نہیں اس کی زبان سے کیسے جملے نکلتے ہیں، اللہ میرا بچہ کتنی محنت کرتا ہے. چاہے تم کہیں سے کچھ محنت نہ بھی کر کے آؤ، شام کے وقت آئے تو ماں گھبرا کر کے تمہارے پسینے پوچھے اور تمہیں گرم گرم چیزیں لا کر کے تمہارے سامنے رکھے. اور بلکہ صبح اٹھ کر کے یہی عورتیں تو ہیں، یہی ماں ہے جو صبح صبح تمہارے جانے سے پہلے تمہارے ڈبے تیار کرتی ہیں، تمہارے کھانے کے انتظامات کرتی ہیں. صرف انہیں یہی فکر ہے کہ میرا بچہ کما رہا ہے. انہیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اے نوجوانوں، یہ اندازہ کرنا ہو تو اس وقت کرو گے جب تمہارے بچے تمہارے سامنے آوارہ بنیں گے، تب تم ترس جاؤ گے. کاش ایک لقمہ میں بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے کھا لیتا کہ میں زندگی بھر ان کے لیے کما کر لاتا رہا، یہ میرے لیے کچھ نہ کر سکے. یاد رکھیں، مجھے ایک بات بہت ہمیشہ یاد آتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا. ایک نوجوان بچہ ہے، ابھی بھی نوجوان لڑکا، اب اس کی عمر کافی ہو گئی، نوکری بھی اچھی خاصی ہے. کافی دنوں تک وہ آوارہ گھومتا رہا، کافی دنوں تک اسکول بھی پڑھا، کالج بھی پڑھا، اچھی خاصی پڑھائی کر کے کام نہیں. اکلوتا بیٹا تھا، ماں بیوہ ہے، اور ماں جو بچپن سے اس کے بچے کے چھوٹی عمر سے ہی بہت ساری محنتیں کر کے اسٹرگل کر کے اس کو پالا تھا. اور جب بچہ جوان ہوا تو بدماشوں کی صحبت لگ گئی، اوباشوں کی صحبت میں وہ ایسا آوارہ گردی کرنے لگا. ماں بیمار ہو گئی، اس کے غم میں، اس کے آوارگی کے غم میں بیمار ہو گئی. کئی بار اس عورت کو اٹیک آئے اور ایک دن وہ میرے پاس لے کر آئی، کہا کہ اب میں پہلے گھروں کے کام کرتی تھی، اب میری وہ بھی طاقت نہیں رہ گئی. میں پہلے ادھر ادھر جا کر محنت کرتی تھی، اب میرے ہاتھ پیر جواب دے رہے ہیں، لیکن میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے کام پہ لگ جائے. یہ اگرچہ مجھے کچھ کھلا نہیں سکا آج تک، اس کی عمر ابھی 22 سال کی ہے، کچھ کھلا نہیں سکا، لیکن آپ دعا کر دیں. اس کا رونا مجھے دیکھا نہیں گیا تھا. بیوہ عورت ایک بچے سے کیا تمنا رکھتی ہے، کیا توقع رکھتی ہے. خیر وہ عورت چلی گئی. مجھے جس طرح سے اسے بتانا تھا میں نے نصیحت کی.
2-4 ملاقاتوں کے بعد اس بچے کے دل میں کوئی بات اثر کی. اس نے سوچا کہ نہیں، اب مزید دکھ نہیں دوں گا، کیونکہ ابھی ابھی ماں ہاسپٹل سے آئی ہے. علاج کے لیے پیسے بھی اس ماں کے کام کے ہی تھے، اس کے اپنے پیسے نہیں تھے. اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا کام کروں. میں نے کہا حلال کام کرو، چاہے تمہیں کچرا ہی جھاننا پڑے، جاؤ. اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کو اور دکھ پہنچے تم جاؤ. وہ نوجوان اب بھی موجود ہے، اب بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، میں جب بھی بیان کرتا ہوں وہ مجھے ضرور ریپلے کرتا ہے اس بات کو، روتا ہے آج بھی. محنت کرنے کے لیے نکل پڑا، شہر گیا کام کرنے کے لیے. بڑی محنت سے کام کیا، بڑی محنت سے کام کیا، برائیاں چھوڑ دیا، آوارگی چھوڑ دیا. اور مہینہ پورا ہوا تو تنخواہ اسے ملی، بڑی خوشی تھی. تنخواہ کا لفافہ لے کر کے کہا کہ سب سے پہلے ماں کے ہاتھ میں رکھوں گا، سب سے پہلے ماں کو کھلاؤں گا. بڑی خوشی سے جب وہ اپنے گھر پر لوٹا تو گھر پر بھیڑ جمع تھی. پوچھا تو پتا چلا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. لوگ جنازہ لا کر تیار کر رہے تھے، اسے خبر تک نہیں تھی. وہ لفافہ لا کر کے اس ماں کی قدموں کے پاس پھینک دیا. دیکھا تو اس کی ماں حقیقت میں ٹھنڈی ہو چکی تھی. کہا رات کو انتقال ہو گیا، تیرا کوئی ہمیں عطا پتا نہیں تھا، ہم نے تجھے رابطہ نہیں کیا، یہ اکیلی گھر میں تھی، انتقال کر گئی. آج تک وہ اس واقعے کو یاد کر کے روتا ہے. ہائے محرومی کہ جب مجھے اللہ نے جوانی دی تھی تو میں ایک بار بھی ایک لقمہ اپنی ماں کو کھلا نہیں سکا، اور جس وقت میں لے کر آیا تنخواہ وہ جا چکی تھی دنیا سے. آج بھی وہ اس لفافے کو سنبھال کر کے رکھتا ہے اور بار بار رو کر کے کہتا ہے آپ ضرور بچوں کو بتائیں کہ ماں اور باپ دنیا میں اپنی اولاد سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو جائیں. اس کے علاوہ ان ماں باپ کی کیا تم سے تمنا ہے، کیا توقع ہے؟ اسی لیے تو تمہارے لیے خون پسینے ایک کر دیتے ہیں. تم گھر سے نکلتے کیا ہو کہ ماں اپنے آنچل کو پھیلائے دعائیں کرنا شروع کرتی ہے، اے رب ذوالجلال میرا بچہ گیا ہے، تو صحیح سلامت اسے واپس لوٹا دے. تمہارے پیچھے دعا کرتے رہتے اور تھک ہار کر کے آتے ہیں. ایسی بھی یہاں پر ہمارے پاس بوڑھی عورتیں آئیں، 2-4 روز پہلے کی بات ہے. مجھے اس بات کا بھی بڑا دکھ ہے، اس بات کا بھی بڑا دکھ ہے کہ ایک خاتون آئی جس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورے ہاتھوں اور پیروں میں لرزہ تھا. بڑی عمر کی عورت ہے، اور ملاقات کے بعد اس نے جو درد بیان کیا، کہا میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں نے مجھے گھر سے باہر رکھا ہے، اور میں ایک چھوٹی سی دکان لے کر چلاتی ہوں. آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اب وہ دکان بھی نہیں چل رہی، کچھ برکت کے لیے مجھے دے دے. میں نے کہا اماں تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا 78 سال کی عمر ہے، 78 سال کی عمر ہے. مجھے اس بات پر فخر ہوا، 78 سال کی عمر میں لرزہ ہے ہاتھوں اور پیروں میں، بھیک مانگنے نہیں آئی، یہ کہنے کے لیے آئی میری دکان کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں. اب بھی وہ محتاج نہیں ہے، اب بھی محتاج نہیں ہے. یہ ہمت دیکھ کر کے مجھے رشک ہوا. ان طاقتور نوجوانوں پر تف ہے، لعنت ہے ان پر. ایک بوڑھی جس کے ہاتھوں میں لرزہ ہے، وہ بھی ابھی ہاتھ نہیں پھیلائی کہ مجھے میرے بیٹوں نے گھر سے نکالا ہے تو آپ کچھ پیسے دے دیں. نہیں، کہا میری دکان نہیں چل رہی ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اس میں کچھ برکت کے لیے آپ مجھے تعویذ دیتے. میں نے تعویذ دیا، دعا کیا. اے میرے عزیزو، یہ جو آج ماحول بنا ہے، یاد رکھنا ایک سلسلہ وار گناہ جو ہمارے بچے کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے والدین کو اس طرح سے ترسایا ہے، یاد رکھ لینا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی چکھاتا ہے اور آخرت میں بھی چکھاتا ہے. یہ درد تم خود بھی سہو گے، اس تکلیف سے تم خود بھی گزرو گے. وقت آئے گا، تم انتظار کرنا. یا تو پھر ان بوڑھوں کو اپنے گھروں پہ سنبھال لو، زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. یا اگر کھانا بھی چاہیں تو تمہارا کتنا کھا لیں گے. میاں یہ ایسے بڑھاپے میں آ چکے ہیں کہ بیماریاں لگ چکی ہیں، ان کے حلق سے زیادہ کھانا نہیں جاتا ہے، سوائے چند گولیوں کے یہ کیا کھا رہے ہیں آج، وہ بھی تم پر بھاری ہو رہا ہے. 2 دن پہلے مجھے لرزہ دیا اس واقعے نے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے یہ والدین کی نافرمانی کے متعلق ابھی کچھ بحث نہیں کی. مجھے صرف اس بات پر رشک ہے کہ 78 سال کی عمر میں
ایک لرزہ طاری عورت مجبور اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہی ہے تو کسی نوجوان کو مجبور نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ اب میرے سے کچھ کام نہیں ہو سکتا. مایوسی ناجائز ہے، اور باضابطہ اللہ سے اگر کوئی نا امید اور مایوس ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. اللہ کی ذات سے اگر کوئی نا امید ہے. عزیزان گرامی وقار، رزق حلال تمہارے لیے سب سے بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس لیے کہ نماز کے بعد دوسرا جو اہم فریضہ ہے وہ رزق حلال کی تلاش ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل ڈھونڈو. مولا کریم ہے، تمہیں بے پناہ فضل سے نوازے گا. محنت کرو، کام کرو. کتنے ایسے بزرگوں کی بات ہم نے دیکھی ہے، محنت کرنے کے بعد اگر ان سے کچھ نہ بھی ہوا تو مولا نے غیب سے ان کے گھروں میں پہنچایا. بس یہ ہے کہ کسی کے اندر اگر حرام چیزیں ہیں تو اسے ترک کرے. حضرت حبیب اعجمی کے بارے میں وہ بڑی بات ہے، سود کا کام کرتے تھے، بہت سود کھانے کا، لیکن بیوی نیک تھی. ایک دن منع کیا کیونکہ گھر میں جو ہانڈی میں سالن بن رہا تو خون بن گیا تھا سود کے پیسوں کا. وہ ایک واقعہ ان کے دل پر اثر کر گیا. نکلے باہر، بیوی نے کہا جاؤ توبہ کرو، جتنوں کا سود لیا تھا سب واپس کرو. ان سے جتنا ہو سکا واپس کیا. کہا مجھے کام تو کچھ آتا نہیں، کیا کروں. بیوی کے سامنے بھی شرمندگی نہ ہو، جا کر کے کسی ایک مسجد میں بیٹھ گئے دیہات میں. دن بھر بیٹھتے رہے، رات کو رو رو کر کے واپس آتے تھے. کام آتا نہیں کچھ. واپس آئے، کہا کچھ کام ملا. بیوی نے پوچھا، کہا ہاں کام مل گیا، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. کہا اجرت کیا مل رہی ہے؟ کہا کل اجرت ملے گی. دوسرے دن گئے، جا کر مسجد میں نماز پڑھتے رہے اور رو کر کے مانگتے رہے کیا ملے گا. واپس آ گئے. پھر بیوی نے پوچھا اجرت ملی؟ آج مالک نے کچھ دیا آپ کی کمپنی میں؟ کیسا کام ہے؟ کہا اچھا کام چل رہا ہے. مالک نے کہا کل دے دوں گا. کل کرتے ہوئے 9 دن گزر گئے. بیوی نے ایک دن کہا کیا پھر سے کوئی غلط کام ڈھونڈ لیو؟ کیا پھر سے سچ بتاؤ. کہا نہیں، میری شریک حیات دیکھنا کہ آج میرا مالک دیکھا. وہ گئے 9ویں دن اور بہت روئے اور باہر جا کر کے کچھ کام بھی کیا. دن بھر میں کچھ کام کیا مسجد کے باہر، اور شام کو آئے مسجد میں. کہا کہ مولا مجھ جیسے سے اب کام ہوگا کیا؟ اب میری بیوی کو میں کیا کہوں گا؟ میں روز کہہ رہا ہوں کہ مالک کل دے دے گا، کل دے دے گا. یہاں دنیا میں نے کوئی کام بھی جوائن نہیں کیا ہے. شام کو جب گھر لوٹے تو دیکھا کہ گھر میں روشنی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں. جیسے ہی دروازہ کھولا تو دسترخوان پر بہت طرح کی غذائیں رکھی ہوئی تھی، ہر طرح کے الگ الگ کھانے رکھے. اندر آتے ہی پوچھا بیگم یہ کہاں سے؟ میرے گھر میں پیسے ہی نہیں تھے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا بیگم نے کیا بات کرتے ہو آپ؟ کیا مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ جس مالک کے ہاں تم کام کرتے ہو اس کا خادم آیا تھا، یہ کہہ کر کے برتن دے کر کے گیا کہ اے عورت، تیرا شوہر جس کمپنی میں کام کر رہا ہے میں بھی اسی کا غلام ہوں، اور مالک نے یہ آج 9 دن کا اجر بھیجا ہے، یہ 9 دن کی اجرت بھیجا ہے، تم خوب پیٹ بھر کر کھا لو. یہ حبیب اعجمی کو معلوم تھا کہ کہاں کام کرتے، بیگم کو نہیں معلوم تھا. کہا تم جس مالک کے پاس کام کر رہے ہو شاید بہت اچھا ہے دل کا، دیکھو گھر میں کتنے کھانے بھیجا ہے. حبیب اعجمی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کہا کون آیا تھا؟ وہ خادم نے کیا کہا؟ کہا وہ خادم کہہ رہا تھا مالک کو تمہارا کام اچھا لگ رہا ہے، اور خادم نے یہ کہا کہ اے بیگم جب تیرا شوہر واپس آئے تو اس سے کہہ دینا اور محنت کر اور اجر دوں گا. حضرت حبیب اعجمی اسی دن چوکھٹ سے قدم باہر نکال لیے. زندگی بھر سود کھاتا رہا، وہ چین و سکون نہیں تھا. 9 دن کے فاقے کے بعد مولا نے جو میرے گھر روشنی لائی ہے، آج پورا سکون دل میں اتر آیا ہے. اس کے بعد وہاں سے جو نکلے، اللہ اکبر، ولایت کا وہ مقام طے کیا حبیب اعجمی نے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا نام ادب سے لیا کرتے تھے. حبیب اعجمی میرے عزیزوں، کام اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں کہ دھوکہ دے کر کے اس کو ٹوپی پہنا ہے، اس کو ٹوپی پہنا ہے، اس کو جھوٹ بولا، اس کے ساتھ خیانت داری کی، اس سے تم دنیا تو کما لو گے.
لیکن یاد رکھنا کہ یہ ایسا وبال کما رہے ہو جو تمہارا سکون غارت کر دے گی. یہ ساری دولتیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کے پاس بھیجا, کہا کہ جاؤ صدقہ لے کے آ جاؤ تم اپنے لیے. یہ گئے اس مالدار شخص کے پاس, بہت مال تھا. کہا حضور نے کہا ہے کہ صدقے میں مجھے کچھ دے دو. اس شخص نے ایک کمزور سی اونٹنی اٹھایا اور دے دیا. بہت مال تھا, کمزور سی اونٹنی مرنے کے قریب تھی. حضور کے پاس یہ جب اونٹنی آئی تو حضور نے دیکھ کر کے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ, اس نے تیری راہ میں دینے کے لیے جیسے پسند کیا, اب تو اس کے لیے بھی ویسی چیز پسند فرما, اس کے مال میں کوئی برکت نہ فرما. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے فرما دیں, وہ شخص تباہی کے دہانے پر آ گیا, تباہی کے دہانے پر آئے. یہاں سے ایک بات یاد رکھیں کہ جس مال کو ہم ہر طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بے برکتی کے جو اسباب ہیں اس میں یہی ہے کہ حرام طریقوں سے حاصل کرنا, دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے سے حاصل کرنا, خیانت کے ذریعے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں, میں نے سوچا تھا کہ آج ایک پوری لسٹ بناؤں اور اس کو ٹائپ کر کے میں ہر ایک کو تقسیم کروں. انشاءاللہ اگر رات تک مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور بنا کر کے ہر گھر میں تقسیم کروں گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی, برکت چلی جاتی. چاہے دن بھر کماتے رہو, دن بھر کماتے رہو. فار ایگزامپل اگر چند مثالیں میں اگر دے دوں آپ کو, فرمایا کہ اگر یہ تو سب سے بڑی بات ہے, شاید اکثر گھروں میں ہوگی, کہا سورج نکلنے تک اگر کوئی سو رہا ہے گھر میں, اس کے گھر سے برکت چلی جائے گی. سورج نکلنے تک گھر کے بستر اسی طرح ہیں, سوئے ہوئے ہیں, اس کے گھر کی برکت چلی جائے گی. اور بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو بے برکتی کے اسباب ہیں. ناپاکی ہو گئی, ناپاکی ہو گئی, جنوبی ہو گئے, احتلام ہو گیا, لیکن اسی حالت میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور گھر میں گھوم رہے ہیں, سمجھ لو کہ برکت ختم ہو جائے گی گھر سے. گھروں سے برکت جانے کے یہ سب اسباب ہیں. کہا کہ جس گھر میں تصویریں لگائی گئی ہوں یا کتے ہوں, حدیث پاک میں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی رحمت کا فرشتہ برکت لے کر نہیں اترتا ہے. رات کے وقت کھانے کے برتنوں کو اس طرح کھلا چھوڑ دینا کہ اس پر شیطان ناچتا رہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت ختم ہونے کے یہ اسباب ہیں. کچرا رات کے وقت جھاڑ کر کے کسی جگہ جمع کر دینا گھر کے اندر بے برکتی کے اسباب میں سے ہے. گھر کے اندر سے برکت ختم ہونے کے یہ اسباب میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 40 چیزیں اس طرح سے ہمارے پاس بزرگوں سے جو منقول ہیں. آپ اس کو ضرور لیں اور پڑھیں بھی اور گھر میں سب کو پڑھائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں کہیں یہ کام تو نہیں ہو رہے ہیں, کہیں اس طرح کے کام تو نہیں ہو رہے ہیں کہ جس سے برکت ختم ہو جاتی. حتیٰ کہ کپڑے پہننے کے انداز میں بھی اگر تم بدلی کرو گے, تبدیلی کرو گے, وہاں پر بھی برکت کے جانے کے اندیشے ہیں, برکت ختم ہو جائے گی. پھر آپ سوال کس چیز کا ہمارے پاس کرتے ہیں, کیا ایک تعویذ تمہارے یہ تمام کاموں کو ختم کر دے گی؟ ساری چیزیں کر رہے ہو. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کنویں میں کتا گر گیا تو سوال یہ ہوا کہ کتنا پانی نکالنا چاہیے. ہم نے کہا پورا پانی نکالنا چاہیے. پورا پانی نکال دیا اور اس کے بعد پھر کنویں میں پانی آئے گا کہ نہیں آئے, پورا پانی آ گیا. پھر صاحب وہاں سے اس کنویں سے پانی لا کر کے دیے تو دیکھا اس میں ابھی بھی بال ہیں, ابھی بھی کتے کے بال ہیں. کہا یہ کیسے؟ کہا کتا ابھی اسی میں ہے. ہم نے کہا پورا پانی نکالنا چاہیے, آپ نے کہا پورا پانی نکالنا, ہم نے پورا پانی نکال دیا لیکن کتا نہیں نکالا, کتا اسی کے اندر ہے. تو پھر اب جب تک وہ پانی آتا رہے گا پھر ناپاک ہوتا رہے گا. میرے عزیزو اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں ہیں کہ آپ اپنے لیے تعویذ لے رہے ہیں, وظیفے لے رہے ہیں, برکت کی دعائیں لے رہے ہیں, لیکن جو گناہوں کا کتا مرا ہوا ہے اسے نہیں نکالنا چاہتے. اسے کیوں نہیں ختم کرنا چاہتے ہو؟ بے برکتی کے جو اسباب ہیں پہلے اسے ختم کرو اور پھر برکت لانے والا ایک وظیفہ صرف 3 دن کرو, پھر دیکھو اللہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے, ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں, آخر بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے, اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے گھر میں,
کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں. اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفر اللہ, ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں. اعلی حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس. شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے. اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے, اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے. یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا. آپ بھی کریں, لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو, ان کو پہلے ختم کرو. وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے کہ وہ بے برکتی کے اسباب کیا کیا ہیں. انشاءاللہ میں پمفلیٹ بنا کر ضرور تقسیم کروں گا, اس امید پر کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں سے بے برکتی کو ختم فرمائے. اور پھر میری آخری ایک دعوت ضرور ہوگی کہ بچوں, جوانوں, جس کے اندر بھی اللہ نے طاقت دی ہے تم معذور نہیں ہو, تم کماؤ, اپنے ہاتھوں سے کماؤ, خود کھاؤ اور ہو سکے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤ اور انہیں سکون سے دنیا سے جانے کا موقع فراہم کرو. یہ نہیں کہ وہ فکروں میں غموں میں گھر کر کے دنیا چھوڑ کر چلے جائیں, نہیں, بلکہ تم سے وہ راضی برضا دنیا سے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کسب معاش میں حلال عطا فرمائے, حلال روزیوں میں مولا برکتیں عطا فرمائے, خیر کے دروازے ہم سب پر اللہ کشادے فرمائے, ہم سب پر حرام روزیوں کا ہر دروازہ بند فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب